کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ جو اللہ و رسول کی بات پر عمل کرتا ہے وہ انسان یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا۔ اور اس شعر کو دیکھیں، جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا، بھوکا ہو پڑوسی تو چپکے سے کھلا دینا۔ اور بہت پیارا شعر ہے، یہ سماعت کیجیے۔ ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا۔ جنت اسے ملے گی جس کی ماں جس کا باپ اس سے راضی ہوں گے۔ ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم کیسے پتا کریں کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ ہم کیسے پتا کریں کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابیوں سنو، جسے پتا کرنا ہو کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ جائے اپنے گھر میں اپنی ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے، اگر یہ لوگ راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے۔ جسے پتا کرنا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، جائے وہ اپنے گھر اپنی ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے، اگر یہ دونوں شے راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے، اگر یہ دونوں ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، لوگ باہر چائے پینے جاتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، پارٹی پر جاتے ہیں، تو کیا جیسے چائے پیے یا ناشتہ کیے یا کھانا کھائے، جو بھی کیے، پیسہ دینے کی بات آتی ہے تو ہر دوست آگے بڑھتا ہے، کہتا کہ بل پیمنٹ میں کروں گا، پیسہ میں دوں گا، پیسہ میں دوں گا، یعنی جو گیا ہے سب وہاں آگے بڑھتا ہے کہ پیسہ میں دوں گا، پیسہ میں دوں گا۔ اب جب وہاں سے گھر آتا ہے تو ماں بیمار ہے، دوائی کے لیے ترس رہی ہے، باپ بیمار ہے، دوائی کے لیے تڑپ رہے ہیں، چھوٹا بولتا ہے برکا سے کہ تیری ماں ہے تو دوائی دے، تیری ماں ہے تو دوائی دے، برکا بولتا ہے چھوٹکا سے کہ تو دوائی دے۔ یہ حال ہو گیا ہے، دوستوں میں خرچہ کرنے میں آگے بڑھتے ہیں اور ماں باپ پر خرچہ کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں۔ اے میرے دوستوں پر خرچ کرنا یہ اچھی بات ہے، خرچ کیجئے، لیکن ان سے پہلے اپنی ماں پر خرچ کیجئے، اپنے باپ پر خرچ کیجئے۔ جو ثواب ماں باپ پر خرچ کرنے پر ملے گا وہ ثواب کہیں اور نہیں ملے گا۔ آج آپ کے سامنے اگر کوئی آ جائے، نمازی، عالم، حافظ، مفتی، پیر،
اور امام ان لوگ آ جائے، آپ آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، سلام کرنا سنت ہے نا؟ سلام کرنے والا سنت ادا کرتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے اس پر واجب ہے ہر حال میں اس کو جواب دینا ہوگا، نہیں تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ بات ہے نا؟ سلام کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حافظ و قاری جاوید رضا صاحب آئیں گے، ان سے بھی آپ لوگ مصافحہ کریں گے، آرا سے چل کے آئیں گے، سلام کریں گے، اچھی بات ہے۔ ہم آئے، ہم کو سلام کیے، آپ کو ہم دیکھیں، ہم سلام کیے، سنت پر عمل کیے، بہت پیاری بات ہے۔ جہاں پر آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ماحول دیکھنے کے بعد کیا اپنے گھر میں اپنی ماں کو سلام کرتے ہیں، اپنے باپ کو سلام کرتے ہیں؟ ماں باپ کو پہلے سلام کیجئے، اسی لیے کہ میرے لیے ہزاروں آدمی تیار ہے سلام کرنے کے لیے، لیکن آپ کی ماں اور باپ کے لیے صرف آپ ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے ہزاروں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کہ موقع ملے گا تو ہاتھ ملائیں گے، لیکن آپ کے باپ کے ساتھ ہاتھ ملانا صرف آپ کا کام ہے، ان کے لیے ہاتھ صرف آپ کا ہے۔ پہلے ماں کو سلام کیجئے، باپ کو سلام کیجئے، پہلے باپ سے مصافحہ کیجئے، پھر کسی اور سے کیجئے۔ آج لوگ دعا کے لیے ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ آقا کریم کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کی دعا، ادھر ادھر کہاں جاتے ہو؟ کبھی ان سے دعا کرانا، کبھی ان سے دعا کرانا، کہاں جاتے ہو؟ کیجئے، ان سے بھی کیجئے، ان سے بھی کیجئے، ان سے بھی کیجئے، لیکن قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ وہ دعا ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں ہے۔ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ کیا پتا چلا؟ معلوم ہوا کہ دعائے محمد الرسول اللہ امتی کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں پہلے دعا ان سے کراؤ۔ آقا نے سند دے دی، آقا نے حکم دیا، سند دے دیا کہ تم ادھر ادھر کہاں جاتے ہو؟ جیسے تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں ہے، میری امت کے لیے ہے۔ یعنی دعائے محمد الرسول اللہ امتی کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے۔ آج لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، سب سے بڑا خزانہ تو گھر میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی دعا کریں گے خانقاہ میں جا کر، مسجد میں جا کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کریں گے، قبول ہوگی کیا نہیں ہوگی اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ قبول ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے، لے تو کوئی سند نہیں ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے جس کی سند موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ ماں باپ کی دعا ہے، جو ماں باپ بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، یہ دعا اللہ رد نہیں قبول فرماتا ہے۔ کہ یہ سبحان اللہ۔ اور ماں باپ کے دعا کے بغیر، ماں باپ کو تکلیف دے کر کے جو بچہ دنیا میں رہتا ہے وہ نہ یہاں کامیاب ہے نہ وہاں کامیاب ہے۔ اگر آپ کے پاس ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی بھی ہے تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کی کمائی کھانے کے لیے جنت جیسی نعمت آپ کے گھر میں موجود ہے۔
جس کے قدم کے نیچے جنت ہے وہ آپ کے کمائی کھانے کے لیے موجود ہے، اور وہ بیٹا بڑا بد نصیب ہے جس کی ماں باپ دونوں موجود ہے اور دونوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دونوں کی خدمت نہیں کرتے ہیں، دونوں کے دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، اور دوستوں پر پیسہ لٹاتے ہیں، ادھر ادھر پیسہ لٹاتے ہیں، یعنی اپنی کمائی سے اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھتے، وہ بیٹا بد نصیب ہے۔ خوش نصیب بیٹا وہی ہے جو اپنی کمائی سے اپنی ماں کو خوش کرتا ہے، اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، یہ بچہ دنیا میں خوش نصیب ہے۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ماں کو راضی کرنا ہی ہوگا، باپ کو راضی کرنا ہی ہوگا۔ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک جنت نہیں ملے گی۔ اب آگے سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک روزہ رکھے، روزہ جانتے ہیں بہت افضل عبادت ہے، یہ بندہ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، صبح سے شام تک اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور رات بھر نفل نماز پڑھتے رہے اور یوں ہی زندگی گزرتے رہے، اگر ماں باپ کو تکلیف دے کر کے گیا ہے تو یہ بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ ہم لوگ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، یہاں کیا بتایا گیا؟ ہر دن جتنا دن وہ دنیا میں ہے، ہر دن ہر رات اس کی زندگی میں جتنی راتیں ہیں، جتنا دن ہے، ہر دن وہ روزہ رکھے اور ہر دن وہ رات میں نفل نماز پڑھے اور انتقال ہو جائے، قبر میں چلے جائے، قیامت کے دن اٹھے گا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، یہ بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اگر ماں باپ کو تکلیف دیا ہے تب، اب ماں باپ کو راضی کیا تو انشاءاللہ خدا اسے جنت عطا فرمائے گا، بخشے گا۔ ماں باپ کو دیکھ لیے آج ہم سب کے سماج میں کیا ہوتا ہے، اکثر ماں باپ کو ہی لوگ تکلیف دیتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنے رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ خوش کیجئے، یہ بھی منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کو پہلے راضی کیجئے تب کسی کو خوش کیجئے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے پھر کسی کو خوش کیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ آپ کے لیے غریب نواز ہے، جاتے ہیں نا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، جائیے، یہ بھی منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کا باپ آپ کے لیے غریب نواز ہے، صرف ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کسی اور کے لیے کیا ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے، حیثیت الگ ہے، لیکن آپ کا باپ آپ کے لیے غریب نواز سے کم نہیں ہے۔ آپ ادھر ادھر مزار پر حاضری دیتے ہیں، اگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، جمعہ کے دن جایا کیجئے اس کے قبر پر، حاضری دیجئے، فاتحہ پڑھیے، بخشش کی دعا طلب کیجئے، اس لیے کہ اب روئے زمین پر آپ کے لیے وہی مزار ہے، آپ کے لیے وہی قبر مزار ہے، خانقاہ ہے۔ پہلے وہاں جائیے تب کہیں جانے کا حکم ہے۔ یہاں ماں باپ کے قبر میں سالوں سال بیٹا نہیں جاتا ہے، درگاہ کا چکر خوب لگاتا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب خدا ہی ناراض ہو جائے تو پھر اور کسی کو آپ راضی کر کے کیا کیجئے گا؟ اور کوئی راضی نہیں ہوگا۔ غریب نواز کے در پر جائیے گا، مخدوم اشرف کے در پر جائیے گا، غوث پاک کی بارگاہ میں جائیے گا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی جائیے گا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ماں باپ یہ وہ ہستی ہے، بندے پر، انسان پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ بات سمجھئے اس کو، جس کی ماں اور باپ ہے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھئے اور ماں باپ کو راضی کیجئے، پھر انشاءاللہ جنت آسانی سے ملے گی۔ اللہ کا حق بندے پر پہلا ہے، ہر انسان پر پہلا حق اللہ کا ہے، پھر دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تیسرا حق اس کے ماں اور باپ کا ہے، اس کے بعد کوئی ہے۔
آپ ہر جگہ جائیے، منع نہیں ہے، لیکن پہلے ماں باپ کو راضی کیجئے۔ ایک شہید ہوگا، شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیا، اور شہید کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کے جسم سے پہلا خون کا قطرہ ٹپکتا ہے اس کا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شہید ایک اچھی موت ہے، یہ بہادری والی موت ہے، یہ مرد والی موت ہے، بزدلی والی موت نہیں ہے، بہت اچھی موت ہے۔ جیسے ہی اس کے جسم سے پہلا خون کا قطرہ ٹپکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سارا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ کو تکلیف پہنچایا ہے، معافی نہیں مانگا ہے، ماں باپ کی شان میں گستاخی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس شہید کو بھی جنت نہیں دے گا، لیکن جہنم میں بھی نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ تو پھر کہاں جائے گا یہ شہید کہاں جائیں گے؟ مقام تو سمجھ لیے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی ساری خطا کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اگر کی ہے یہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ کیا حکم ہوا؟ اب یہ نہ جنت جا رہے ہیں نہ دوزخ جا رہے ہیں، کہیں نہیں۔ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک مقام ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں، وہیں پر ان کو رکھا جائے گا۔ پہلے ان کی ماں اور باپ کو راضی کیا جائے گا، ماں باپ راضی ہوں گے تب ان کو جنت میں جانے کا حکم ملے گا۔ یہ معاملہ ہے۔ اور ہم لوگ کا کیا ہے؟ 5 وقت تو نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، کون سی بات وہاں خدا کے سامنے رکھے گا؟ اسی لیے ماں باپ کو راضی کیجئے، اور کل قیامت کے دن ماں باپ کا نافرمان اٹھے گا قبر سے، اس کے پیشانی میں لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے یہ محروم کر دیا گیا، اللہ کی رحمت اور بخشش سے اس کو محروم کر دیا گیا، یہ ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اب یہ بخشا نہیں جائے گا، یہ لکھا ہوگا پیشانی میں۔ پھر وہاں کون بچائے گا؟ حضرت عطا رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ملفوظات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کیا کہ روز محشر قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس پہاڑ جیسی نیکی ہوگی، لیکن وہ دل میں خیال کرے گا ابھی میزان کے طرف جاؤں گا اور میں بخشا جاؤں گا، شاید کوئی ایسی نیکی ہو جو اس نے نہ کی ہو، ساری نیکی اس نے کر ڈالا ہے، شاید کوئی ایسی نیکی ہو کہ اس نے نہ کیا ہو، میزان کے طرف جائے گا، دل میں خیال آئے گا ابھی ترازو کے پلے پر نیک اعمال کو تولا جائے گا، پہاڑ کے برابر نیکی لے کے آئے گا اور نیکی لے کے آئے گا، اور دل میں خیال ہوگا ابھی حکم ہوگا جنت کے طرف جاؤں گا، اتنے میں یہ گناہ کے پلے پر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا۔ یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرنا ہی ہوگا کہ نیکی ساری ہلکی پڑ جائے گی، یہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اب خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، حدیث پاک کا جملہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ زندگی میں پوری زندگی اس نے نیکی کی، ثواب کمایا، کوئی ایسی نیکی نہیں جو اس نے نہ کیا، پہاڑ کے برابر نیکی لے کے گیا ہے، لیکن زندگی میں صرف ایک بار اپنی ماں کو اپنی ماں کے ساتھ زور سے بات کیا تھا، چلا کے بات کیا تھا، اس کا گناہ یہ ہے کہ ایک گناہ ساری نیکی کو برباد کر دیا ہے، ساری نیکی ہلکی پڑ گئی ہے، صرف زندگی میں ایک بار ماں کے ساتھ زور سے چلا کے بات کیا تھا۔ آپ ذرا سوچئے، ہم ذرا سوچئے، سب کوئی ذرا سوچئے کہ ہم لوگوں کا معاملہ ماں اور باپ کے ساتھ کیا ہے۔ آج اگر بیوی کہہ دے کہ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں،
बीवी कह दे माँ बाप को घर से निकालो तो निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं, कभी मस्जिद के दरवाजे पर, कभी बाजार में, तो कभी कहाँ। अगर मैं किसी माँ बाप को भीख मांगते हुए देखता हूँ तो मेरे जहन में एक बात आती है कि चाहे तो इस माँ बाप के पास कोई बेटा जवान नहीं होगा, या फिर चाहे तो इस माँ बाप के माँ बाप के पास कोई कमीना बेटा होगा जिसकी वजह से ये माँ बाप आज भीख मांग रहे हैं। बहुत सारे कमीने बेटे भी ऐसे हैं कि बीवी के कहने पर, बच्चों के कहने पर माँ बाप को तकलीफ दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये माँ बाप को तकलीफ देना तो आसान है, हकीकत में वो जन्नत को छोड़ रहा है और दोज़ख को अपने तरफ वो खरीद रहा है, दोज़ख को अपने तरफ वो खरीद रहा है। एक मर्तबा का वाकया है, एक अल्लाह का वली है, माँ का फरमा बरदार है, माँ की उसने बहुत खिदमत की थी और उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं मक्का जाऊंगा, उम्रा करूंगा, मक्का जाऊंगा, उम्रा करूंगा। उम्रा समझते ना, उम्रा करना, इसके दिल में ख्याल आया। माँ से इजाज़त ली, माँ मैं उम्रा करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दो। माँ कहने लगी बेटा तेरे अलावा तो मेरा कोई नहीं है, मैं बूढ़ी हूँ, ज़ईफ हूँ, चल नहीं सकती हूँ, तेरे अलावा मेरे पास तो कोई नहीं है, मुझे पानी लाके कौन देगा, खाना लाके कौन देगा, मेरी परेशानी में काम कौन आएगा, तुम ऐसा करो उम्रा करने मत जाओ। माँ कह रही है। अब बेटा फिर कह रहा मैं जाऊंगा, माँ कह रही मत जाओ, बेटा कह रहा जाऊंगा। इसी कश्मकश में कुछ दिन गुजरा। कुछ दिन गुजरने के बाद उस बेटे के दिल में, अल्लाह का वली था वो, ख्याल आया अरे उम्रा ही तो करने जाना है ना, नेक काम के तरफ जाना है ना। माँ रात में सो गई, बेटा चुपके से निकल गया और एक प्लान बनाया, दिल में एक ख्वाहिश पैदा की कि दिन भर सफर करूंगा, रात में जहां भी ठहरूंगा नफल नमाज पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। दिन भर, पहले के दौर में पैदल सफर था, पैदल चलना है, दिन भर सफर करूंगा, अल्लाह का वली था, रात में नफल नमाज पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। ये मामूल चलता रहा, चलते गए। इधर माँ को रात में किसी चीज की जरूरत पड़ गई, बेटा को उसने आवाज दिया, तो बेटा की आवाज, माँ ने जब आवाज दी तो बेटा आवाज में लब्बैक नहीं कहा, तो माँ को लगा कि बेटा मेरे इजाजत के बगैर इसने हज करने चला गया, उम्रा करने चला गया। माँ ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मेरी इजाजत के बगैर इसने काबा को गया है, ऐ पाक परवरदिगार इसको काबा तक जाने मत देना, रास्ते ही से वापस कर देना। माँ कह रही है। माँ की दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है और बहुत बद्दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है। इसलिए आप औलाद वाले हैं, साहिब औलाद हैं, तो अपने बच्चों के लिए जल्दी बद्दुआ मत कीजिएगा, इसीलिए कि आप किसी भी मकसद से कीजिए लेकिन वो जल्दी कबूल होती है। माँ ने कहा बेटा, माँ ने कहा परवरदिगार मेरा बेटा मेरी इजाजत के बगैर काबा को गया है, ऐ मौला इसको काबा तक जाने ना देना। अब इधर मामला क्या हुआ, बेटा चले हैं, दिन भर सफर कर रहे हैं, रात में जहां रुकते हैं तहज्जुद नमाज पढ़ते हैं, नफल नमाज जो भी है पढ़ते रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। एक दिन ऐसा आया कि दिन भर सफ़र किए, रात हुई तो एक मस्जिद में चले गए और मस्जिद में जाकर के ईशा की नमाज उस वक्त हो चुकी थी। रात के अंधेरे में मस्जिद में गए। अब पहले के दौर में मस्जिद में रोशनी कहाँ होती थी रात भर, आज के दौर में रात भर रोशनी होती है। तो अंधेरी मस्जिद है, उसी में जो है उसने नफल नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। पंजगाना नमाज मुकम्मल करने के बाद, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद ये नफल नमाज शुरू किया। अचानक उसी बस्ती में चोर घुस गया। चोर घुसा तो लोगों को पता चला, हल्ला हुआ चोर चोर चोर।
تو لوگوں نے دوڑایا، چور بھاگنا شروع کیا۔ اتفاق سے چور جو ہے مسجد والی گلی کے طرف سے بھاگ گیا۔ لوگ ادھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے نفل نماز پڑھ رہا، سجدے میں سر رکھا ہے۔ لوگوں نے ہلہ اڑایا کہ اچھا یہی تو چور ہے، پکڑا گیا تو سجدے کو بدنام کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہو گیا ہے، سجدے میں چلا گیا ہے بچنے کے لیے، یہی چور ہے۔ لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو قاضی کے پاس لے کے گیا اور لوگوں نے دعویٰ کیا، مطالبہ کیا، اے قاضی صاحب یہ بتائیے اس چور کے بارے میں کیا سزا ہے؟ اگر پکڑا جائے تو سجدے کو بدنام کرنے کے لیے سر کو سجدے میں رکھ دے، ایسے چوروں کے بارے میں کیا سزا ہے؟ جو اگر پکڑا نہ جائے تو چوری کر لے، اگر پکڑا جائے تو سر کو سجدے میں رکھ دے، نماز کو بدنام کر دے، سجدے کو بدنام کر دے۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، ایسے چوروں کا ہاتھ کاٹ لو، پیر کاٹ لو۔ اب اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کا ولی ہے، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ ماں باپ کا اگر نافرمان ہے تو نیکی برباد ہو رہی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے ولایت بھی چھینا جا چکا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے کسی بھی عہدے میں ہو سب کچھ چھینا جائے گا، یہاں بھی برباد ہوگا وہاں بھی برباد ہوگا۔ ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا۔ اس کے بعد قاضی نے تخت پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، یہ اس چور کا سزا ہے، یہ اس چور کی سزا ہے جو پکڑا جانے کے بعد نماز کو بدنام کر رہا ہے۔ تب تک اس شخص نے کہا، اے قاضی صاحب ٹھہریے، اعلان یہ مت کیجئے کہ یہ اس چور کی سزا ہے کہ پکڑا جانے کے بعد جو نماز کو بدنام کرتا ہے، سجدے کو بدنام کرتا ہے، یہ مت اعلان کیجئے۔ اعلان یہ کیجئے یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر کعبہ کو جا رہا تھا، جو ماں کی اجازت کے بغیر عمرہ کو جا رہا تھا، یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگ پوچھتے، آپ کون ہے، آپ کون ہے، آپ کون ہے؟ چاروں طرف سے آواز آنے لگی۔ اس نے کہا، میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں بستی کے رہنے والا ہوں۔ تب لوگوں کو ہوش آیا کہ ہم نے جس کو مارا ہے، ہم نے جس کا ہاتھ کاٹا ہے، ہم نے جس کے پیر کاٹے ہیں، یہ کوئی چور نہیں ہے، یہ تو ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، بغل والے بستی میں رہتے ہیں۔ اگر اس بستی کے لوگوں کو معلوم ہو گیا تو میرے بستی سے اینٹ بچ جائے گی۔ ایسا کرو، رات کے اندھیرے میں اس کو اسی گاؤں میں لے جا کے چھوڑ دو۔ ادھر ماں کا دل پگھلا، ماں کی ممتا تڑپی، پھر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگی، مولا نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، مولا اس کو تو مجھ سے ملا دے، واپس بھیج دے، مجھ سے ملا دے۔ پھر دعا قبول ہو گئی۔ اس گاؤں کے لوگوں نے جو ہاتھ کاٹا تھا، پیر کاٹا تھا، رات کے اندھیرے میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لے کے چل دیا، چلتے چلتے اسی کے دروازے پر لے جا کے چھوڑ دیا، اسی شخص کے دروازے پر چھوڑا۔ صبح ہوئی، اس نے آواز دی کہ ہے کوئی جو مجھے کھانا دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کئی دن سے کھایا نہیں ہوں۔ ان کی ماں آواز سن رہی تھی۔ اس نے کہا، دیکھو میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میں تمہیں کھانا کیسے دوں گی؟ ایسا کرو تم میرے دروازے کے قریب آؤ، میں پردے سے ہاتھ بڑھا کر کے تمہیں دے دوں گی، تو لے لینا۔ یہ آواز دیتے، ماں میں چل نہیں سکتا ہوں، میرے دونوں پیر نہیں ہے، ماں میں چل نہیں سکتا ہوں، ایسا کرو تم ہی آگے بڑھو۔ وہ ماں کہنے لگی، بیٹا غیر محرم کے سامنے جانا صحیح بات نہیں، میں کیسے آؤں؟ اس نے کہا، ماں میرے پاس آنکھ نہیں ہے، میں دونوں آنکھ سے اندھا ہو گیا ہوں، دونوں آنکھ بھی ان لوگوں نے نکالا تھا، دونوں آنکھ سے اندھا ہو گیا ہوں، میری ماں آؤ مجھے کھانا کھلا دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے کھانا آگے بڑھائی تو اس نے کہا کہ ماں مجھے کھلا دو، میرے ہاتھ بھی نہیں ہے،
میرے ہاتھ بھی نہیں ہے۔ ماں پردے سے باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا وہی ہے جو کعبہ گیا تھا۔ ماں نے کہی بیٹا یہ کیا حال ہے؟ بیٹے نے کہا ماں میں تیرے اجازت کے بغیر کعبہ کو گیا تھا، اللہ نے یہ انجام، یہ عذاب میں مبتلا کر دیا، میرا یہ انجام ہو گیا۔ میں تجھ سے اجازت لیے بغیر کعبہ جا رہا تھا، میں کعبہ تو نہ جا پایا، اس کی سزا مجھے یہ ملا۔ تو ماں کے نافرمان، ماں کے گستاخ، ماں باپ کا نافرمان، ان کے بارے میں دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ آخرت میں عذاب یہ ہے کہ جب تک ماں باپ نہیں چاہیں گے تب تک وہ جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ بات بہت آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے میں بات کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایک جگہ اور بھی جانا ہے، وہاں بھی میلاد شریف ہے، وہ بھی میلاد شریف شروع ہو گیا ہے، بس وہاں بھی مجھے پہنچنا ضروری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت حافظ و قاری جاوید رضا صاحب فریدی تشریف لائیں گے، ان کی خطابت آپ سنیے گا۔ ماں کے تعلق سے بات آ گئی تھی، حالانکہ یہ شادی کا پروگرام ہے، لیکن بات بہت اچھی ہے اور بہت حقیقت بات ہے کہ آج ہم سب کا معاملہ گھر کا یہ ہے کہ ماں باپ ہر گھر میں پریشان نظر آتے ہیں، بوڑھا بڑھیا ہر گھر میں نظر آتے ہیں پریشان۔ آج بیٹا جشن منا رہا ہے، بیٹا خرچ پر خرچ کر رہا ہے، لیکن ماں کو دوائی لا کے نہیں دے رہا ہے، باپ کو دوائی لا کے نہیں دیتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، ماں کو راضی کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ سنیے، ماں کو راضی کرنے سے کیا فائدہ ہے، سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل کا سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، چلتے چلتے تھک گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تھک گیا ہوں، میرے لیے کوئی سواری کا انتظام فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں تھک گیا ہوں، میرے لیے کوئی سواری کا انتظام عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے موسیٰ کچھ دور آگے تشریف لے جائیے، ایک سادہ سا نوجوان ملے گا، اس سے کہیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، کچھ دور کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سادہ سمپل سا نوجوان ہے، جیسے عام انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں جنگل میں سفر کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں، میرے لیے سواری کا انتظام کرو۔ اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ مسافر ہے، یہ تھک گیا ہے سفر کرتے کرتے، مولا اس کے لیے تو بادل کو بھیج، میں اس کو اس پر سوار کر دوں گا، یہ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بادل نیچے آیا، زمین پر آیا۔ اس شخص نے کہا اے مسافر آپ اس پر سوار ہو جائیے اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں یہ آپ کو وہاں پہنچا دیں گے، چلے جائیے۔ بادل پر سوار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے، اترے بادل سے نیچے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا کتنا نیک بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا ثواب اس کے پاس ہوگا، کتنا نیک بندہ ہے۔ آواز آتی ہے رب کی بارگاہ سے اے موسیٰ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، یہ نیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے ایسا، یہ تو بادل منگایا تھا، اگر اس وقت یہ کہہ دیتا کہ مولا تو آسمان کو بھیج تو میں اس وقت آسمان کو بھی نیچے اتار دیتا۔ ایک طرف تو کہا جا رہا نیک نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، پھر دوسرے طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بادل کی جگہ میں آسمان کو مانگ لیتا تو میں سواری کے لیے آسمان کو بھی نیچے اتار دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو کہتا ہے کہ یہ نیک نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس کی دعا میں اتنی اثر کیسے؟ اس نے بادل کو کیسے منگا لیا اور تو نے تو بھیج دیا، اس نے مانگا تو نے بھیج دیا، اس کی دعا میں اتنی اثر کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس نے ماں کی بہت خدمت کیا تھا، ماں کی خدمت کرتے کرتے ماں کو راضی کر لیا تھا، ماں کو منا لیا تھا، اس کی ماں
مرتے وقت میری بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا میرا بیٹا میری بہت خدمت کیا ہے، میں اس سے راضی ہوں، اے مولا تو بھی راضی ہو جا، اور میرا بیٹا جب بھی تجھ سے دعا کرے تو دعا کو اس کی قبول فرما۔ یہ ماں کی دعا کی برکت ہے، اس کی ماں مرتے وقت دعا کی تھی، میں نے اس کو قبول کر لیا تھا، اور آج جو اس نے بادل مانگا اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ میں نے بادل کو بھیج دیا، اگر یہ آسمان کو بھی مانگتا تو میں دے دیتا۔ یہ ماں کو راضی رکھنے کا ثواب ہے، ماں کو راضی رکھنے کا فائدہ ہے، ماں کو راضی رکھنے کی خوشی ہے۔ اذان ہو جانے دیجیے۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ تو ماں کی شان، باپ کی عظمت سمجھیے۔ اگر یہ دونوں ناراض ہو گئے تو پھر نہ تو نماز وہاں کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ اور کوئی عمل کام آئے گا۔ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک جو ہے کسی چیز کا بدلہ نہیں ملے گا، نہ حضور کی شفاعت ملے گی، نہ اللہ کی رحمت ملے گی۔ ایک حدیث سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے جنتی، اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد میرے کان میں ایک آواز آئے گی کہ جہنم میں میری جن امتیوں کو مارا پیٹا جائے گا ان کی آواز آئے گی۔ یعنی ماں کی شان میں جو گستاخی کیا بیٹا بیٹی، ان کو جو ہے مارا پیٹا جائے گا، اس کی آواز رونے چلانے کی میرے حضور کے کان تک پہنچے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور کہیں گے مولا میری جو امت ابھی دوزخ میں ہے، جس کو مارا جا رہا پیٹا جا رہا ہے، پاک پروردگار اس کو بخش دے۔ اللہ کہے گا محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، یہ ماں باپ کے نافرمان ہے، جب تک ان کی ماں اور باپ ان کو بخشے گا نہیں، راضی نہیں ہوگا، تب تک ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں پر دو چیزیں دکھایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت رکھتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں میرے آقا، یہ دکھایا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ اور آقا کریم سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ فرمائے گا محبوب اس نے جو بھی ابھی دوزخ میں جل رہا ہے یہ ماں باپ کے نافرمان ہے، اس کو نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ ان کے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہاں ماں باپ کی بھی شان کو دکھایا جا رہا ہے، حضور اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ یا اپنے محبوب کی بات کو ٹال رہا ہے، نہیں ٹال نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ یہ دکھائے گا کہ میرا محبوب اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ تو جنت میں چلے جائیں گے، عیش کریں گے، اللہ فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھا لیجئے، اب یہ نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ اس کی ماں اور باپ اس سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ حضور سجدے سے سر اٹھا لیں گے، پھر کچھ دن کے بعد یہی آواز کان میں آئے گی جنت میں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حضور کہیں گے مولا بخش دے،
फिर वही आवाज़ आएगी, महबूब आप परेशान ना हो, ये बख्शा नहीं जाएगा जब तक कि ये इसकी माँ और बाप राज़ी नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर हुजूर की मोहब्बत देखिए इस हदीस में कि अपनी उम्मत से कितनी प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। बेमिसाल मोहब्बत और प्यार है आका की कि अल्लाह ताला एक तरफ अल्लाह कहेगा महबूब आप परेशान ना हो, एक तरफ अल्लाह कहेगा महबूब आप परेशान ना हो, दूसरी तरफ हुजूर मोहब्बत दिखा रहे हैं कि हमको मोहब्बत कितनी है। फिर हुजूर खामोश हो जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद यही आवाज़ आएगी दोज़खियों की, जो माँ बाप का नाफरमान होगा दोज़ख में जल रहे होंगे। आवाज़ आएगी, अल्लाह फरमाए, हुजूर कहेंगे मौला फिर बख्श दे, अल्लाह कहेगा महबूब आप परेशान ना हो। एक तरफ अल्लाह मना कर रहा है, दूसरी तरफ हुजूर कह रहे अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे। अल्लाह कहेगा ये माँ बाप का नाफरमान है, ये माँ बाप का गुस्ताख है। जब तक ये माँ बाप नहीं इनको बख्शेंगे, जब तक इनके माँ बाप इनसे राजी नहीं होंगे तब तक बख्शा नहीं जाएगा। तब हुजूर कहेंगे मौला इनकी माँ और बाप कहाँ है कि उसका पता बता दे, मौला वो कहाँ है उसका चेहरा दिखा दे, मौला वो कहाँ है उसके पता बता दे। अल्लाह फरमाएगा देखो फला इब्न फला वहाँ है, उसकी माँ वहाँ है, उसका बाप वहाँ है, उसकी माँ यहाँ है, इसका बाप यहाँ है, इसका बाप यहाँ है। सारे लोगों को दिखाया जाएगा। अल्लाह के रसूल जाके कहेंगे ए माँ बापो ये बताओ क्या दुनिया में तुम्हारे पास कोई औलाद थी? वो लोग कहेंगे हाँ मेरे पास बेटा था, कोई कहेंगे बेटी थी। मेरे आका फरमाएंगे पता है वो लोग कहाँ है? हुजूर कहेंगे पता है वो लोग कहाँ है? ये माँ बाप कहेंगे या रसूल अल्लाह उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उसने दुनिया में तकलीफ दिया है, अब वो कहाँ है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। एक तरफ देखिए माँ बाप तो ऐश कर रहे हैं जन्नत में, दर्द किसको है? हुजूर को है। माँ बाप जन्नत में आराम कर रहे हैं, दर्द मेरे नबी को है कि कैसे वो जन्नत दोज़ख से निकलेगा। तब तक मेरे आका ने फरमाया तुझे खबर है वो दोज़ख में जल रहा है। तब तक एक माँ उठ के कहेगी या रसूल अल्लाह उसको जलने दे, वो दुनिया में मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाया था। तब तक एक बाप कहेगा या रसूल अल्लाह उनको जलने दीजिए मेरे आका, बहुत अच्छा हुआ है कि वो दोज़ख में जल रहा है, अपनी बीवी और बच्चे के कहने पर मुझे घर से निकाला था, मुझे अच्छा खाना नहीं देता था। कोई कहेगा या रसूल अल्लाह वो पेट भर के खाता था, मुझे खाने नहीं देता था। तब तक कहीं से कोई माँ कहेगी या रसूल अल्लाह वो अच्छा लिबास पहनता था, मुझे फटा पुराना कपड़ा पहनने देता था। कोई कहेगा मेरे आका, कोई बाप कहीं से कहेंगे मेरे आका उसने अपने बेटे और बच्चों की परवरिश तो बहुत अच्छे से की है, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया था, मेरी उसने देखभाल नहीं की है, मुझे बहुत तकलीफ दी है। कहीं से कोई माँ उठ के कहेगी या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को दोज़ख में जलने दिया जाए, उसने मुझे बुढ़ापे में मारा था, उसने मुझे बुढ़ापे में घर से निकाला था, उसने मुझे खाने को नहीं दिया था, अच्छा घर नहीं दिया था, या रसूल अल्लाह उसको दोज़ख में जलने दीजिए। आज जरा समाज में देखिए अच्छा घर जो है बेटा ले लेता है, अपना बेटा जो है अच्छा घर लेता है, उस घर में बीबी को रखता है, अपने बच्चों को रखता है, खुद रहता है, और माँ बाप अगर बूढ़ा हो गए तो एक छोटा सा कोना देता है जहाँ कोई रहना नहीं चाहता, वहीं पर माँ बाप को रखता है। ऐसे अगर बदनसीब कोई बेटा है तो सुन लो आज कयामत के दिन क्या होगा। एक माँ कह देगी माँ कि दुनिया में बहुत तकलीफ दिया था, इसको जलने दिया जाए, ये ममता यहाँ है वहाँ नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप की अहमियत को समझिए, माँ बाप का रुतबा समझिए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। पहले सबसे आप पर जो हक है आपकी माँ और बाप का है उनको अदा कीजिए। बच्चों का हक बीवी का हक बाद में है, पहले माँ बाप के हक को देखिए। जहाँ आप अच्छा खाना खाते हैं,
اچھا کھانا کھانے سے پہلے ماں کو کھلائیے، بیوی کو کھلانے سے پہلے ماں کو کھلائیے، بچوں کو کھلانے سے پہلے ماں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے۔ ایک ماں کہے گی یا رسول اللہ اس کو چلنے دیجئے، اس نے بہت دنیا میں تکلیف دیا تھا، عذاب ہو رہا ہے بچوں پر۔ ماں کہے گی یا رسول اللہ بہت اچھا ہوا کہ اس کو عذاب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اجازت دے ان کے ماں باپ کو بھی وہ عذاب دکھا دیا جائے جو ان کے بچوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جلنے دیا جائے، یہ کہتے ہیں کہ عذاب ہونے دیا جائے، یا اللہ اجازت دے ان کے ماں باپ کو بھی دکھایا جائے۔ اللہ فرمائے گا محبوب اجازت ہے دکھا دو۔ اللہ کے رسول تو کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح اس کو دوزخ سے نکالا جائے، کسی طرح دوزخ سے نکالا جائے۔ داروغہ دوزخ کو حکم ہوگا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا جائے گا۔ سارے ماں باپ، وہ ماں باپ جن کا بیٹا دنیا میں تکلیف دیا، جن کی بیٹی دنیا میں تکلیف دی، جس کے وجہ سے یہ بچے دوزخ میں جل رہے ہیں، ان ماں باپوں کو دوزخ کے دروازے کے قریب لے جایا جائے گا، دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا، ان بچوں کو دکھایا جائے گا جو ماں باپ کی شان میں گستاخی کیا ہے، ماں باپ کی شان میں نفرت کیا ہے، ماں باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیا ہے، محبت نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں کا عذاب دکھایا جائے گا کہ آگ کی ایک درخت ہے، دوزخ کی آگ جل رہی ہے، اسی آگ سے ایک درخت بنایا گیا، اس درخت میں ان ماں باپ کے نافرمانوں کو پھل بنا کر کے لٹکا دیا گیا ہے۔ نیچے سانپ ہے، نیچے بچھو ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، اوپر بھی آگ جل رہی ہے، وہ درخت ہی آگ کی ہے، اس کا پھل بنا کر کے ماں باپ کے نافرمانوں کو لٹکایا گیا ہے۔ فرشتے مار رہے ہیں، آگ اس کے بدن میں جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، کبھی دل جل رہا ہے، کبھی گردہ جل رہا ہے، کبھی ہاتھ جل رہا ہے، کبھی پیر جل رہا ہے، جسم کا سب حصہ جل رہا ہے۔ فرشتے مار رہے ہیں، فرشتے پیٹ رہے ہیں، نیچے سے بچھو ڈنک مار رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے۔ ایسے عالم میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے اے میری ماں مجھے معاف کر دو، تیرا بیٹا جل رہا ہے۔ کوئی کہے گا میرے باپ مجھے معاف کر دو، تیرا بیٹا جل رہا ہے۔ وہ ماں وہاں بھی کہے گی، وہ باپ وہاں بھی کہیں گے بہت اچھا ہوا ہے کہ تم جل رہے ہو، بہت اچھا ہوا ہے کہ تم کو عذاب ہو رہا ہے۔ اتنے میں کوئی بیٹا کہے گا اے میری ماں میرا دل جل کے بہ رہا ہے، میرا گردہ جل کے بہ رہا ہے، میرا ہاتھ جل رہا ہے، میرا پیر جل رہا ہے، میرے ہونٹ جل رہے ہیں، میرے دماغ چل رہا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ میں نے تیری نافرمانی کیا ہے، میں نے تیرے شان کے سامنے گستاخی کیا ہے۔ اے میری ماں میرا دل جل جل کے بہ رہا ہے، میرا جگر جل جل کے بہ رہا ہے، اے میری ماں آج معاف کر دو۔ اگر تم معاف نہیں کرو گے یہ عذاب سے میں چھٹکارا نہیں پاؤں گا، اے میری ماں مجھے معاف کر دو۔ ماں کہے گی، وہ ماں جس کی نافرمانی کیا گیا، وہ باپ جس کی شان میں گستاخی کیا گیا، وہ لوگ کہیں گے بہت اچھا ہے جلو بیٹے، بہت اچھا ہے جلو بیٹی۔ اس طرح کا جملہ جب کہیں گے میرے آقا فرمائیں گے، میرے آقا ارشاد فرمائیں گے کیسے ماں باپ ہو اب بھی رحم نہیں آتا ہے، کیسے ماں باپ ہو اب بھی تم اپنے بچوں کو معاف نہیں کرو گے، تیرا بیٹا جل جل کے ٹپک رہا ہے اب بھی تو معاف کر دو۔ میرے آقا کے کہنے پر وہ ماں باپ معاف کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو معاف کر رہا ہوں۔ ایک باپ کہیں گے، ایک ماں کہے گی یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو معاف کر رہی ہوں۔ جب سارے کے ماں اور باپ معاف کر دیں گے تب حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ان کے ماں اور باپ معاف کر دیے ہیں، مولا تو بھی معاف فرما۔ تب اللہ فرمائے گا محبوب ان کے ماں باپ معاف کر دیا ہے تو ہم بھی اس کو معاف کر دے رہے ہیں۔
اب اس پر عذاب کو ہٹایا جائے گا، دوزخ سے باہر نکالا جائے گا، جل کے بالکل کوئلہ پتھر کے طرح ہو جائے گا، اس کو نہر حیات میں غسل دلایا جائے گا، خوبصورت بنایا جائے گا، تب جا کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ آج لوگ بڑی آسانی سے ماں باپ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، بڑی آسانی سے کہتے ہیں دوائی میں سب پیسہ ختم ہو جائے گا اس لیے دوائی نہیں لاؤں گا، بڑی آسانی سے کہتے ہیں بڑا بیٹا کہتا ہے چھوٹا بیٹا لائے گا، چھوٹا کہتا ہے بڑا لائے گا، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا چھوٹا اور بڑا دونوں کا۔ ایک ماں کا 4 بیٹا ہے، یہ چاروں بیٹے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک ماں تنہا اکیلی 4 بچوں کی پرورش کر رہی ہے بڑی آسانی سے، اور یہ 4 بیٹا اتنا بڑا بدنصیب ہوتا ہے کہ جوانی میں جا کر کے ایک ماں کی پرورش نہیں کر پاتا ہے۔ یہ کہاں کی انصاف ہے؟ ایک ماں اگر اس کا 5 بیٹا ہے، 2 بیٹا ہے، 4 بیٹا ہے، 6 بیٹا ہے، جتنی اولادیں ہیں، جتنے بچے ہیں، بڑی محبت سے اور شفقت سے بچپن میں ان کو پال لیتی ہے، لیکن یہی لوگ جب جوان ہوتے ہیں تو 4 بیٹا، 5 بیٹا، 6 بیٹا مل کر کے ایک بوڑھی ماں کی پرورش نہیں کر پاتا ہے، ایک بوڑھے باپ کی پرورش نہیں کر پاتا ہے۔ اے میرے دوستو، حد تو یہاں تک آ گئی ہے بات، بوڑھے ماں باپ اگر مر جائے تو لوگ جو ہے تعویذ لینے کے لیے ڈھونڈتے ہیں مولانا کو کہ ماں باپ انتقال کر گئے، جس جگہ پہ وہ رہتے تھے نا وہاں جانے میں بچے ڈر رہے ہیں، ہم کو بھی ڈر لگتا ہے، میری بیوی کو بھی ڈر لگتی ہے اور بچے بھی ڈر رہے ہیں، اس لیے کوئی تعویذ دے دو۔ دیکھو میرے بھائی، جس بچوں کے لیے آپ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں کمانے کے چکر میں، پرورش کے چکر میں، آپ کے جانے کے بعد یہی بچے کیا نظر اور دماغ استعمال آپ کے لیے کرنے والے ہیں۔ 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک تعویذ لینے آیا تھا، اس کی ماں یا باپ کو انتقال کر گئے تھے، اللہ نہ کرے ایسی اولاد کسی کا ہو، سیدھے آ کے کہا کیا ہم کو ایک ایسا تعویذ دیجئے کہ ان کا انتقال ہوا جہاں پر وہ رہتے تھے نا، اب اس جگہ پہ جانے سے بچے لوگ ڈر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایک ماں اور باپ کے لیے یہ خیال ہے کہ چلے گئے تو جس جگہ پہ وہ رہتے تھے اس جگہ سے ڈر لگتا ہے، اور ساری دولت اس کی کھا رہے تو ڈر نہیں لگتا ہے، گھر اس کا، رہتے یہ ہے، دولت اس کی، خرچ یہ کرتا ہے، اس میں ڈر نہیں لگتا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے پاس بچے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ نے کرم فرمایا، پرورش کیجئے، لیکن اس بچے کے لیے اپنی آخرت کو خراب مت کیجئے گا، اس لیے کہ یہ ممتا ہے، شفقت ہے پرورش کرنے کی، لیکن جب آپ بڑھاپے میں جائیں گے نا یہی بچے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اب ایسا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کی پرورش کرنا چھوڑ دیجئے، کھانا مت کھلائیے، گھر سے بھگا دیجئے یا مار دیجئے، کچھ نہیں، آپ اس کی پرورش کیجئے، آپ پر فرض ہے کرنا، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اس کا عذاب بھی ہوگا، سزا بھی ملے گی، کیجئے، اچھی بات ہے، لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پرورش کے لیے، پالنے پوسنے کے لیے اپنی نماز پنجگانہ مت چھوڑیے، اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے، اس لیے کہ جس کی پرورش کے لیے اپنی آخرت کو آپ خراب کر رہے ہیں، آپ کا بڑھاپا یہی لوگ خراب کریں گے، بڑھاپے میں پہنچیں گے نا یہی لوگ آپ کو برباد کر دیں گے، خراب کر دیں گے، زندگی جینا مشکل کر دیں گے، ایک ایک روپے کے لیے ترسا دیں گے، ایک ایک چائے اور بسکٹ کے لیے آپ کو تڑپا دیں گے۔ اس لیے آپ بچوں کی پرورش کیجئے، منع نہیں ہے، خوب کمائیے، خوب محنت کیجئے اور خوب اس کے پیچھے خرچ کیجئے، لیکن پہلے اپنی آخرت کو سنوار لیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ دیندار اپنے بچوں کو بنا دو، پھر یہ نوبت نہیں آئے گی، دین سکھا دو گے تو یہ نوبت نہیں آئے گی، پھر وہ تعویذ نہیں مانگیں گے آپ کے مرنے کے بعد۔
اور آگے بڑھ کے ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو دین کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے تیاری کرائیے. جب آخرت کے لیے اپنے بچوں کو تیاری کرائیے گا نا، پھر آپ کو بڑھاپے میں تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے کہ جس کو آپ دین سکھائیے گا، آقا کی حدیث سنائیے گا، وہ جب سیکھ لیں گے کہ ماں کا رتبہ یہ ہے، باپ کی عظمت یہ ہے، ماں کی اہمیت یہ ہے، پھر وہ بڑھاپے میں آپ پہنچیے گا، وہ بچہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کبھی مشقت میں نہیں ڈالے گا، کبھی پریشانی میں نہیں ڈالے گا. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، وہ خوش نصیب بچے ہیں جس کی ماں اور باپ اس کی کمائی کھانے کے لیے موجود ہے. نہیں تو ان سے پوچھئے جس کی ماں اور باپ نہیں ہے اور خوب پیسہ اس کے جیب میں ہے، کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، اور دل میں خیال ہوتا ہے کہ کاش میرا باپ ہوتا، میری ماں ہوتی، خوب خرچ کرتا. تو خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی کمائی کھانے کے لیے اس کی ماں یا اس کا باپ دونوں میں سے کوئی بھی موجود ہے، اور اس کی کمائی وہ لوگ کھا رہے ہیں، چاہے دوائی کے روپ میں ہو، یا کوئی عمل کے روپ میں ہو، یا کوئی کھانے کی چیز کے روپ میں ہو، یا کپڑا لتا یا پرورش کے روپ میں ہو. وہ بیٹا خوش نصیب ہے کہ ماں کو خدمت کر رہا ہے. خدمت کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہے. اور جو وہ بیٹا دنیا میں بد نصیب ہے، بد نصیب نہیں، دوزخی کہیے، دوزخی ہے وہ. اسی لیے کہ جو ماں اور باپ کو تکلیف دیتا ہے اور معافی نہیں مانگا، یوں ہی دنیا سے چلے گئے، تو قیامت کے دن جب یہ بچہ اپنی قبر سے نکلیں گے نا، اس کے پیشانی میں لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے یہ مرحوم ہو گیا، یا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، حضور کی شفاعت سے یہ محروم ہو گیا، حضور کی شفاعت سے یہ دور ہو گیا. نہ تو اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، نہ حضور کی شفاعت ہوگی، اب یہ دوزخ میں جائے گا. اسی لیے اگر ماں باپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے ہیں ذرہ برابر بھی، تو جیتے جی ان سے معافی مانگیے، چاہے ان کا قدم چومنا پڑے، ہاتھ چومنا پڑے، جو کرنا پڑے کر لیجئے، روئیے گر گرائیے، لیکن معافی دنیا ہی میں مانگ لیجئے. اس لیے کہ جو ممتا آج دنیا میں ہے، قیامت کے دن یہ معاملہ بدل جائے گا، وہ حق پر فیصلہ ہوگا. جتنی تکلیف دیے ہیں ایک ایک گن گن کے بدلہ وصول ہوگا. اس لیے ماں باپ کی شان کو سمجھیے. میں نے شروع میں ایک جملہ اور کہا تھا، حدیث ہے یہ، ایک شخص پہاڑ کے برابر نیکی لے کے جائے گا. یعنی دنیا میں کوئی ایسی نیکی ہے ہی نہیں جو اس نے نہ کیا ہو. ہم لوگ تو 5 وقت نماز نہیں پڑھ پاتے، باقی کیا کیجئے گا. وہ شخص ایک پہاڑ کے برابر نیکی لے کے جائیں گے. کوئی ایسی نیکی نہیں دنیا میں جو شاید اس نے نہ کیا ہو. لیکن ایک بار صرف ماں سے چلا کے بات کیا تھا. وہ ایسا نہیں کہ کھانا سے روکا تھا، دوائی سے روکا تھا، کوئی اور تکلیف دیا تھا، مارا پیٹا تھا، گھر سے نکالا تھا. نہیں نہیں نہیں، صرف پوری زندگی میں ایک بار اپنی ماں کو چلا کے کچھ کہہ دیا تھا، کچھ بات کیا تھا چلا کے، تو اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسی نیکی کو برباد کر دیا. جب وہ انسان کا حکم ہوا، اللہ نے فرمایا ہے فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جا کے ڈالو، تو اس نے کہا مولا میں نے تو بہت نیکی کیا تھا، بہت ثواب تھا میرے پاس، بہت ساری نیکی تھی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جاننا یہ چاہتا ہوں کہ میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو کریم ہے، ذرا مجھے بتا دیا جائے کہ میری نیکی ساری ختم کیسے ہو گئی، اتنی نیکی کہاں چلی گئی. اللہ فرمائے گا کہ پوری زندگی میں تو نے ایک بار اپنی ماں سے چلا کے بات کیا تھا، تیری ماں ناراض ہوئی تھی، بس ایک گناہ تیرے نام اعمال میں ہے، بس وہی ماں کے ساتھ جو تو نے گستاخی لہجے میں بات کیا تھا، چلا کے جو بات کیا تھا، ایک گناہ تجھے ملا، اس گناہ نے تیری ساری نیکی کو ختم کر دیا. اگر ماں باپ ناراض ہو گئے
تو نمازی یہ نہ سوچے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، حاجی یہ نہ سوچے کہ ہم حج کیے ہیں، متقی یہ نہ سوچے کہ ہم پرہیزگار ہیں، قربانی دینے والے یہ نہ سوچے کہ ہم سالوں سال قربانی کرتے ہیں، روزہ رکھنے والے یہ نہ سوچے کہ میں پورا مہینہ روزہ رکھتا ہوں، نفل پڑھنے والے یہ نہ سوچے کہ ہم پوری رات نفل پڑھتے ہیں، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے، باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی ناراض ہو جائے تو سب ختم ہے، سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، یہ جو ہے محفل شادی کے نام پر سجائے ہیں ہمارے حدیق صاحب نے، ان کی بیٹی کی شادی ہے ماشاءاللہ۔ ہم اللہ و رسول کو مانتے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو ہمارا ایک عادت آپ کا ایک دستور بن گیا۔ کیا ہماری عادت اور آپ کی دستور کیا ہے؟ کوئی بھی نیک کام کرنے جاتے ہیں پہلے اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی کی تیاری کی، دن رکھا، تو پہلے اس نے بھی سوچا کہ پہلے میلاد کر کے اللہ و رسول کا ذکر کرے اور کروائے اور لوگوں کو سنائے اور سنوائے۔ یہ بہت اچھا کام ہے۔ گھر بناتے ہیں اس میں بھی جاتے ہیں، جانے سے پہلے اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں، رسول کو یاد کرتے ہیں۔ شادی ایک برکت والی چیز ہے، یہ رحمت والی چیز ہے۔ تو اب رشتہ جو کرنا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اب اس سنت پر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ شادی میں میرے نبی نے کیا حکم دیا ہے، کس انداز سے ہم شادی کریں، اپنے بچوں کی، اپنے لڑکا اور لڑکی کی شادی کس انداز سے کریں، کس گھر میں کریں، کس خاندان میں کریں۔ آقا کریم فرماتے ہیں شادی جو ہے لوگ 4 چیز کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ، ہر قوم کے لوگ 4 ہی چیز کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں۔ نمبر 1 دولت دیکھ کر کے، نمبر 2 حسن دیکھ کر کے، نمبر 3 خاندان دیکھ کر کے، نمبر 4 دیندار دیکھ کر کے۔ اور میرے نبی نے دینداری پر توجہ فرمایا ہے کہ لوگوں دینداری پر دھیان دو۔ کیا مطلب؟ خاندان اچھا ہے لیکن اگر اس خاندان میں کوئی نمازی نہیں ہے، نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، روزہ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، شریعت پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں، تو وہ خاندان بیکار ہے، کوئی کام کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ دولت کے بل پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ کیا پتا چلا کہ دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، لیکن اس خاندان میں، اس گھر میں نمازی نہیں ہے، شریعت پر چلنے والے لوگ نہیں ہے، نبی کی حدیث کو ماننے والے لوگ نہیں ہے، اللہ و رسول کی فرما برداری کرنے والے نہیں ہے، تو وہ دولت بیکار ہے، ساری دولت وہاں بیکار ہے۔ حسن کے بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر حسن ہے، نمازی نہیں ہے، حسن ہے، شریعت پر چلنے والے نہیں ہے، حسن ہے، دین کو نہیں مانتا ہے، حسن ہے، اللہ و رسول کو سچے دل سے نہیں مانتا ہے، وہ حسن بیکار ہے۔ آقا نے دین پر توجہ فرمایا، دینداری کو دیکھنے کا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لڑکا کیسے کھوجیں، لڑکی کیسے کھوجیں، تو آپ کیسے ویسے میں مت جائیے، بس ایک ہی جملہ ان کے اندر دیکھیے کہ وہ بات اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ بس نمازی لڑکا دیکھ کر کے رشتہ کر لیجئے، نمازی لڑکی دیکھ کر کے رشتہ کر لیجئے، سب اچھا ہو جائے گا۔ کیا پتا چلا کہ جس خاندان میں دین ہے، شریعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، وہ خاندان بھی اچھا ہے، وہ لوگ بھی اچھے ہیں، وہ اونچے خاندان کے لوگ ہیں۔ جس گھر میں دولت ہے اور اس گھر میں نمازی بھی ہے، اس گھر میں روزے دار بھی ہے، اس گھر میں شریعت پر چلنے والے لوگ موجود ہیں، وہ گھر بھی اچھا ہے، وہ دولت بھی اچھی ہے، وہ خاندان بھی اچھا ہے، اور وہ لوگ افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔
تو سب سے پہلے دین پر توجہ کیجئے. دولت بعد میں دیکھیے, شہرت بعد میں دیکھیے, عزت بعد میں دیکھیے, پہلے دیکھیے کہ دینداری ہے کہ نہیں. اگر جس کے پاس دینداری ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی عزت والا دولت والا نہیں ہو سکتا ہے. کوئی دولت والے لوگ نمازی سے بڑھ کر عزت والے نہیں ہو سکتے ہیں. جس گھر میں شریعت پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی دولت والے نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کے کوئی عزت والے بھی نہیں ہے. پہلے شریعت دیکھیے, اسلام دیکھیے, دین دیکھیے, قانون دیکھیے. شادی کرنا سنت ہے. نکاح کے وقت اور آج کے دور میں جو نکاح کراتے ہیں, ہم بھی پڑھاتے ہیں نکاح, بہت سارے پڑھائے ہیں, لیکن میں نے جتنا نکاح پڑھایا اب تک کئی ہزار لوگوں کا نکاح پڑھا دیا ہوں میں. لیکن جتنے لوگوں کا پڑھایا نا, تو اس نکاح میں کیا ہوتا ہے, 2 گواہ ہے نا, اور ایجاب قبول ہے. اس سے پہلے کیا ہے, کلمہ شریف ہے, درود شریف ہے, پڑھایا جاتا ہے. آپ لوگ بھی نکاح کیے ہوں گے تو پڑھایا ہوگا آپ لوگوں کو بھی. میں نے جتنا نکاح پڑھایا اب تک مجھے 2 ہی انسان ایسا ملا, 2 ہی لڑکا ایسا ملا جو پورا کلمہ فٹافٹ پڑھ دیا. ورنہ جتنے کو میں پڑھا رہا ہوں کچھ, وہ پڑھ رہا کچھ. میں پڑھا رہا ہوں الف, وہ پڑھ رہا بے. میں پڑھا رہا ہوں بے, تو وہ پڑھ رہا یہ. یعنی ہمارے نوجوان کہاں پہنچ گئے ہیں, کلمہ بھی وہ نکاح میں صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے. پڑھائیے آمنتو باللہ تو وہ کیا کر کے رہ جاتا ہے. یہ حال ہو گیا ہے. پڑھائیے ایمان مجمل تو کر کے رہ جاتا ہے, نہ پڑھ پاتا ہے کچھ. اور ایک لفظ کو 5 بار 10 بار کر کے کیجئے تو آ کر کے آگے بڑھے گا. اب وہ اندر پڑھتا کہ نہیں پڑھتا اللہ جانے. حالانکہ کلمہ پڑھانا اس میں ضروری نہیں ہے, لیکن پڑھاتے ہیں برکت کے لیے, اور پڑھنا بھی چاہیے. اور یہ کیسا مسلمان ہے کہ اس کو کلمہ ہی یاد نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کلمے کو جو پڑھ لیتا ہے, اللہ و رسول کو مان لیتا ہے, وہ مسلمان ہوتا ہے. اور ہمارے نوجوانوں کو یہی یاد نہیں ہے. بہت جگہ تو میں نکاح پڑھاتے یہ بھی دیکھا ہوں کہ پہلا ہی کلمہ میں پھنس جاتا ہے. یہ لوگ پہلے ہی کلمہ میں پھنس جاتا ہے, ابھی دوسرا باقی ہے, تیسرا چوتھا باقی ہے, ایمان مجمل ایمان مفصل باقی ہے, تب نہ جا کے قبول کرائیں گے. تو یہ سب کب یاد ہوگا؟ اس لیے کلمہ شریف بھی یاد کیجئے. اسلام پر جب آپ چلنے لگیں گے, شریعت پر جب عمل کریں گے, کلمہ بھی یاد ہوگا, درود بھی یاد ہوگا, سب یاد ہونے لگے گا. اس لیے آپ بحیثیت مسلمان شریعت پر چلیے. اللہ نے کیا حکم دیا اس پر عمل کیجئے, رسول پاک نے کیا فرمایا اس پر عمل کیجئے. میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. ہم اور آپ تو وہ بھی نہیں کر پاتے, صحیح سے نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. اس لیے بہترین انداز سے نماز پڑھیے اور رسول پاک کی آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچائیے. اللہ کی بارگاہ میں قربہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ جو ہے, ذریعہ جو ہے, وہ نماز ہے. نماز ہے, نماز پڑھیے, نماز پڑھیے. قیامت کے دن جب چاہیے گا, سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں. یہ سوال نہیں ہوگا کہ بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کیا, بیٹے کی شادی میں کتنا دہیج لیا, یہ تو بعد میں ہوگا. آج تو جہیز کے نام پر بھی لوگ بوال مچا کے رکھا ہے. لو جتنا لینا ہے لے لو, قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. بچو گے نہیں. جس نے جہیز لیا یہ بچے گا نہیں. ایک برتن کے بارے میں بھی حساب ہوگا. جب ذرہ حساب میں تولا جائے گا تو جہیز کا سامان کہاں چھوٹ جائے گا. قیامت کے دن ایک ذرے کے بارے میں حساب ہوگا, ایک تنکے کے بارے میں حساب ہوگا. آپ نے کیا بولا, کیا کھایا, کیا کمایا, کیا گمایا, سب کا حساب ہوگا. تو جہیز جو لیتے ہیں اس کا حساب کہاں چھوٹے گا, اس کا بھی حساب ہوگا. بچ نہیں پاؤ گے وہاں. اس لیے جہیز جیسی لعنتی چیز کو مت لو مانگ کے. خوشی سے دے دے تو لے لینا, لیکن مانگ کے کبھی مت لینا میرے بھائیو. یہ مال نحوست ہے, پھر پورے خاندان کو یہ برباد کر دے گا. تو میں بتا رہا تھا کلمہ یاد کیجئے نوجوان, خاص کر کے وقت آنے والا ہے.
میں نے ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو میں نے ان سے کچھ اردو جملے میں بات کیا. کیا بات کیا کہ بھائی صاحب طہارت ہے. بہت جگہ جو ہے نا نکاح پڑھاتے سمے لڑکا کو بھی اور لڑکی کو بھی وضو بنایا جاتا ہے کہ وضو کر لو. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ اس وقت پاک صاف رہنا چاہیے اور وضو کے ساتھ رہنا چاہیے, طہارت کے ساتھ. میں نے ایک دولہا سے کہا طہارت ہے, مذاق میں کیا تو اس نے کہا میرے باپ کے پاس ہے. ہم کو بلاؤ تم انہی کو. کہا بھائی صاحب طہارت ہے. اس نے کہا کہ وہ بھولے سے گھر میں چھوٹ گیا. یہ حال ہو گیا ہے. شریعت پر چلیے گا تب نہ سمجھیے گا کہ نماز سے پہلے وضو بنانا ہے. نماز کہتی ہے مجھے میرے قریب آنے سے پہلے طہارت حاصل کرو, پاکی حاصل کرو, وضو بنا کے آؤ تب مجھے ادا کرو. تو نماز پڑھیے گا تب نہ, شریعت پر چلیے گا تب نہ. خالی مسلمان ہو گئے ہیں, دن بھر ڈنگ 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 کر کے گھومتے ہیں اور شام کو آئے کھائے پیے سو گئے, پھر صبح ادھر ادھر گھومے پھر کھائے پیے سو گئے. تو یہ کون سا مسلمان ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ہم نے تم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم جو ہے میری عبادت کرو. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. آپ ذرا دیکھیے ہمارے گھر ہو یا آپ کا گھر ہو یا کسی کا گھر ہو, کتنے اس گھر میں لوگ ہیں اور کتنے نمازی ہیں. ذرا دیکھیے اپنے اپنے گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو بمشکل کسی گھر میں کوئی نمازی ہوتا ہے. ایک محلے میں اگر 100 گھر ہے تو 10 آدمی 10 گھر نمازی, وہ بھی 10 گھر میں ایک نمازی ہے. کام چلے گا وہاں نہیں چلے گا. ہر آدمی کو اپنے بارے میں حساب دینا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں پورے گھر کو نمازی بناؤ, پورے گھر کو اسلامی رنگ میں رنگو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا یہ جو شادی کی محفل سجی ہے مولا, اسی محفل کے صدقے میں ہم تمام کا بیڑا پار کر دے. کہیے نا آمین. شادی ایک سنت ہے اور سنت ہی کے مطابق اس کو کیجئے اور سنت ہی سمجھ کر کے اپنے بچوں کی شادی کیجئے, نکاح پڑھائیے. اگر شادی میں خرافات کیجئے گا تو بعد میں اس کے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر سنت پر عمل کر کے کرو گے انشاءاللہ خوشی خوشی یہ بھی گھر وہ بھی گھر خوشحالی کے ساتھ رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے اپنے بچوں کی شادی کیے ہیں اور اپنے صحابہ کو شادی کرنے کا حکم دیے ہیں, اس پر غور کیجئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 500 آدمی 200 آدمی 400 آدمی کو کھانا کھلائیے. یہ تو خوشی کی بات ہے تو کھلائیے, نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے. سادہ نکاح کیجئے, ناچ گاجا باجا کو ختم کیجئے اپنی شادیوں سے. اگر اس کو رکھیے گا تو پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ پھر بعد میں کہیے گا کہ اس شادی میں جو شادی ہوئی اس میں دلہا دلہن میں خوشحالی نہیں ہے, محبت نہیں ہے, پریشانی میں مبتلا ہو گیا. پھر اس سے جو بچے پیدا ہوئے یہ بھی پریشانی میں مبتلا ہے, بیماری میں مبتلا ہے. تو یہاں تو شروعات میں جو ہے غلطی کر چکے ہیں. جہاں برکت لوٹنی تھی, جہاں رحمت لوٹنی تھی, جہاں رحمت برسنی تھی, وہاں تو آپ نے غلط کام کو انجام دے دیا. رحمت تو رب کی روٹھ گئی. سبحان اللہ. شادی میں رحمت اللہ کی برستی ہے. حضور کی پسندیدہ یہ سنت ہے. یہ رشتہ اللہ تعالیٰ طے کیا ہے. دنیا میں جتنے رشتہ ہے, ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, بھائی کا رشتہ, چچا کا رشتہ, ماموں کا رشتہ, نانا کا رشتہ, خاندان کا رشتہ, پڑوسی کا رشتہ, یہ سارے رشتے جو ہے انسان دنیا میں آیا تب بنا ہے, لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ آسمان پر بنا ہے. دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تب کوئی رشتہ بنتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا رشتہ جو ہے, شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے, عرش الہی پر بنا دیا ہے, پہلے ہی بنا دیا ہے. تو یہ رشتہ دنیا میں آ کے سیٹ نہیں ہوتا ہے, وہاں تو یہ رشتہ طے ہو چکا ہے. اب جس سے ہوا ہے, جو دن مقرر ہے, اسی انداز سے نکاح ہو رہا ہے سب کا.
تو شادی ایک برکت کی چیز ہے یہ، اور اس میں بہت برکت ہوتی ہے، اور بیوی اور شوہر یہ بھی برکت کی چیز ہے، یہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ لیکن میرے بھائی سنت کے مطابق عمل کیجئے۔ حضور نے جو حکم دیا ہے کہ اس انداز سے نکاح کیجئے، اس انداز سے شادی کیجئے اپنے بچوں کی، تو اسی انداز سے کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہیں۔ آج بھی ہر باپ جب اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر کے رخصت کرتے ہیں تو وہ بیٹی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ حضور کی سنت ہے۔ باپ اپنے بچی کو رخصت کرتے سمے جو روتے ہیں نا، اور کوئی ایسا باپ نہیں ہے کہ چپ رہ سکتا ہے، اس وقت ہر باپ کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ تو یہ بھی سنت نبی ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے طے کیا، نکاح کا وقت آیا، حضور مسجد نبوی میں نکاح پڑھوائے۔ اس کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ ہے۔ حضرت فاطمہ اس قطرے کو اپنے ہتھیلی میں لے لیتی ہے، اپنے چہرے پہ مل لیتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آنکھ میں آنسو کیسے، یہ رونا کیسا؟ میرے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ، اب تک تو تو میرے گھر میں رہتی تھی، اب تک تو میرے گھر میں پرورش پا رہی تھی، اب تک تو نبیوں کے سردار کے گھر میں تو رہتی تھی، لیکن آج میرا گھر چھوڑ کے تو علی کے گھر پہ جانے والی ہے۔ اے فاطمہ، ایک سبق لے لو کہ آج کے بعد اگر تو مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ آج ہر باپ اپنی بچی کو رخصت کرتے وقت روتے تو ضرور ہیں، روئیے، رونا سنت ہے، یہ کائے چھوڑیے گا، لیکن نبی نے جو سبق دیا اس پر کون عمل کرے گا؟ حضرت فاطمہ کو سبق دیا جا رہا ہے، وہ فاطمہ جو عالمہ بھی ہے، مفتیہ بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، سارے مسئلے کو وہ جانتی ہے، سارا مسئلہ تو انہی کے گھر سے نکل کے آیا ہے، سب کچھ وہ جان رہی ہے، پھر بھی ان کو سبق دیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ سبق فاطمہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہونے والے اپنی امت کو یہ سبق دے رہے تھے کہ اے میرے امتیوں، جب اپنی بیٹی کو تم اپنے گھر سے رخصت کرنا تو یہ سبق ضرور دے دینا۔ وہ سبق کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو آپ رخصت کیجئے تو اس حال میں کیجئے، اور یہ سبق دے دیجئے کہ اے میری بیٹی، آج تیرا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا، آج کے بعد تجھے رہنا وہاں ہے، اگر دوبارہ کبھی واپس آنا ہوا تو اس حال میں آنا کہ تیرا شوہر بھی راضی ہو اور تیرے ساس سسر بھی راضی ہو تجھ سے۔ یہ سبق دے دیں گے، قیامت تک وہ رشتہ کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، کبھی ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ سنت کے مطابق عمل کر کے جب نکاح کریں گے انشاءاللہ وہ نکاح قابل قبول ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اپنے بچی کو گھر سے رخصت کیجئے تو نبی کی حدیث کے مطابق کیجئے، فرمان رسول کے مطابق کیجئے، آقا نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل کیجئے۔ میرے دوستو، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آج ایک لڑکی کا باپ یا بھائی اپنی بہن کو اپنی طاقت کے بل پر سسرال سے لے کے آتے ہیں گھر، پھر پہنچاتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر پہنچاتے ہیں، پھر لاتے ہیں، اور ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، ہم نے اس کو دہیج بہت دیا، جو میں کروں گا جو میں کہوں گا اس کے سسرال میں وہی ہونا چاہیے۔ لیکن آقا کی حدیث دیکھیے، کچھ دن کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آخری جملہ ہے اس لیے کہ مجھے وہاں جانا ہے، میں جن کو یہاں آنے کے لیے کہا تھا آپ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئے، اللہ جانے۔ تو میرے آقا کچھ دن کے بعد گئے، جا کے کہنے لگے فاطمہ چلو میرے گھر۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ
میرے شوہر علی اس وقت گھر پر نہیں ہے، جب تک میں اس سے اجازت نہیں لے لوں گی تب تک نہیں جاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے اور میرے نبی چیک کر رہے ہیں، میرے نبی جانچ رہے ہیں کہ میں نے جو سبق دیا اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں میرے آقا اے فاطمہ چل میرے گھر۔ فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس وقت علی جو ہے گھر پر نہیں ہے، ان کو آنے دیجئے، ان سے میں اجازت لے لوں گی تب چلوں گی۔ آقا بولے اے فاطمہ میں تیرا باپ ہوں، میں نے سبق دیا تھا نا، میں لے جانے کے لیے آیا ہوں، چلو۔ تو آقا کی بارگاہ میں فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ سبق تو آپ نے دیا ہے، اس پر عمل بھی تو کرنا ضروری ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی، اس وقت جو ہے کچا مکان ہوتا تھا، مٹی والا، ابھی کا سین جیسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دامن سمیٹ کر کے حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھ گئے، علی کے انتظار میں کہ وہ آئے گا، اجازت لیں گے، حضرت فاطمہ اجازت لے گی تب میں لے کے چلوں گا۔ دیکھیے حضور کا فرمان ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی آئے، دیکھے کہ میرے گھر میں میرا نبی ہے، میرے آقا ہے۔ حضرت علی خوش ہو گئے۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کیسے تشریف لائے؟ آقا فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی کو لینے آیا تھا، لیکن فاطمہ کا کہنا ہے کہ علی گھر میں نہیں ہے، وہ آ جائیں گے، ہم ان سے اجازت لے لیں گے تب چلیں گے۔ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ ہے میرے آقا، آپ نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا امام ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ میرے آقا بولے، میرے آقا فرماتے ہیں اے علی گھبراؤ نہیں، میں نے فاطمہ کو سبق دیا تھا، اس کو جانچ رہا تھا، میں نے فاطمہ کو سبق دیا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ فاطمہ اس پر عمل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ میں حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت فاطمہ کو لے کے چلیے۔ اب حضرت فاطمہ اجازت لے کے اپنے گھر آ رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جہاں اپنے بچوں کی شادی کراتے ہیں بغیر اس کے گھر کی اجازت کے آپ اپنی بچی کو نہیں لا سکتے ہیں۔ سنت کے مطابق آپ اپنے بچی کو واپسی لائیے، نہیں تو پھر معاملہ بگڑے گا۔ اس لیے کہ ہر کام جب سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بس جس نعت شریف کو میں پڑھ رہا تھا ایک شعر ابھی باقی رہ گیا، اس کو سن لیجئے پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کہ ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا۔ انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرما لے، اور اس محفل کے صدقے میں ہم تمام کے خاندان میں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو بخش دے۔ اچھی دعا ہے نا؟ جو آمین کہے ان کو یہ دعا فائدہ پہنچائے گی، اور جو چپ چاپ رہے ان کے سر سے گزر گیا۔ آمین۔ اپنے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں نا؟ جی ہاں۔ لیکن ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں، وہ طریقہ یاد کیجئے، انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ کیا؟ صبح فجر میں سلام پڑھتے ہیں، سلام پڑھنے کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا ان کا ثواب فلاں کی روح کو، فلاں کی روح کو پہنچا۔ تو اس دعا کو یاد کیجئے، کیونکہ وہ پورا فاتحہ ہے، وہاں پر ایک فاتحہ کا طریقہ ہے، وہاں پر کچھ شیرنی رکھ لیجئے سامنے، جو فجر کے بعد سلام پڑھ کر کے جو دعا مانگتے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں کسی کونا میں بیٹھ جائیے اور سلام پڑھیے۔ سلام پڑھنے کے بعد دعا کیجئے اسی انداز میں، انشاءاللہ مکمل فاتحہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ اس لیے آپ لوگ بھی وہی کام کیجئے، اس لیے کہ یہ دعا
سیکھنے کی ضرورت ہے، جو آپ نہیں جانتے ہیں اور جو جانتے ہیں اس کو بھی کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک شعر سنیے نمازیوں کے بارے میں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ سبحان اللہ۔ آج تک مسجد میں کوئی جو بھی گیا ہے تو شوق سے ہی جاتا ہے، اللہ کا گھر سمجھ کے جاتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ جب کوئی انسان سجدے کے لیے سر جھکاتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، رسول پاک بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس کے سر سے گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے سر جھکانے والے کا۔ کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، کہتا ہے یہ رضوان دروغائے جنت، تھک جاؤ گے فردوس میں جاتے ہیں نمازی۔ جو فردوس میں جائے گا وہی آسانی کے ساتھ رہے گا، اور جو وہاں سے بھٹک گیا پھر زندگی بھر بھٹکتے رہے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو نمازی اور اسلام اور شریعت پر چلنے والا بنا دے، تو اپنی محبت اپنے رسول کی محبت ہم تماموں کو عطا فرما دے، شریعت اور اسلام کی محبت عطا فرما دے، اور اللہ جن کی کل شادی ہونے والی ہے، جس لڑکا اور لڑکی کی، مولا تو غیب سے ان تماموں کو سنت کے طریقے پر عمل کر کے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مولا ان تمام کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما۔ وآخر